یار اس کی وہ تو کم کر. مدثر چودھری اپنے پروگرام دیر آمد کے ساتھ آج ہم دوسرا دن ہے پنڈی میں پاکستان سری لنکا ٹیسٹ کا. خوشیاں واپس ہیں پنڈی اسلام آباد میں پاکستان میں. میرے ساتھ سینئر جرنلسٹ جو کسی تعارف کا محتاج نہیں مرزا اقبال بیگ صاحب. مرزا صاحب تھینک یو ویری مچ. ٹیسٹ کے حوالے سے بتائیے, سری لنکا کی آمد کے حوالے سے بتائیے, یہ پاکستان کی کرکٹ کے لیے کتنا خوش آئین ہے کہ ٹیم یہاں پہ موجود ہے, اور پنڈی کراؤڈ کے حوالے سے ہم آپ سے کچھ جاننا چاہ رہے ہیں. دیکھیں یہ تو سری لنکن ٹیم نے جو ٹیسٹ میچ کھیل کر ایک نئی تاریخ رقم کی ہے پاکستان کرکٹ کی, کیونکہ 3 مارچ 2009 کے بعد سے یہاں ٹیسٹ میچ نہیں ہوا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ 10 سال 8 ماہ اور پھر 10 سال 9 ماہ اور 8 دن کے بعد کوئی ٹیسٹ میچ پاکستان میں ہوا, جو پاکستان کے ینگسٹرز کے لیے بڑی خوشائن بات ہے. اس سے پہلے ساری سیریز متحدہ عرب امارات میں ہوتی تھی, جس کی وجہ سے پاکستانی نوجوان جن میں موٹیویشن ہوتا ہے کہ اپنے کرکٹرز کو اپنے سامنے کھیلتے دیکھیں, وہ ان کو ایکشن میں نہیں دیکھ پا رہے تھے. تو یہ بڑی خوشائن بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بارش کا پہلا قطرہ ہے, اور اب آئندہ آنے والے دنوں میں مزید غیر ملکی ٹیمیں پاکستان کا رخ کریں گی. انگلینڈ اور آسٹریلیا کے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں, لیکن کرکٹ ٹیسٹ کرکٹ کی ریوائول پاکستان کے لیے انتہائی ضروری ہے, کیونکہ کرکٹ کا اصل حسن جو ہے وہ ٹیسٹ کرکٹ ہے. 1877 میں شروع ہوئی, 142 برس ہو چکے ہیں ٹیسٹ کرکٹ کو شروع ہوئے, لیکن اس کے بعد سے ون ڈے کرکٹ آئی, T20 کرکٹ آئی, لیکن ٹیسٹ کرکٹ کی بات ہی اور ہے. اور پاکستان میں ینگسٹر جب اپنے سٹارز کو کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اپنے سامنے, اپنی آنکھوں کے سامنے, ان جیسا بننے کی کوشش کرتے ہیں, اور پھر ان میں ایک جوش, جذبہ, امنگ پیدا ہوتی ہے. تو میں سمجھتا ہوں بڑی خوشائن بات ہے. آپ نے پنڈی کے کراؤڈ کے حوالے سے کہا, پنڈی کے لیے بھی ایک بہت بڑی بات تھی کہ 15 سال کے طویل عرصے کے بعد راول پنڈی میں ٹیسٹ میچ ہو رہا ہے. آخری مرتبہ 2004 میں جب بھارت کی ٹیم آئی تھی, جب ٹیسٹ میچ ہوا, تو راول پنڈی کے لوگ بھی ٹیسٹ کرکٹ دیکھنا چاہتے ہیں. راول پنڈی سے بھی کرکٹرز آئے, محمد وسیم راول پنڈی سے آئے, پھر سہیل تنویر کا تعلق راول پنڈی سے, تو کئی کرکٹرز آئے. ایک نوید اشرف ہوا کرتے تھے, وہ بھی راول پنڈی سے آئے. تو بہت سارے کرکٹرز آئے. تو راول پنڈی کے یہ جو اسپیکٹیٹرز ہیں, شائقین کرکٹ, ان کے لیے بھی ایک بڑی اچھی بات ہے کہ اس طرح کی سیریز ٹیسٹ میچ یہاں پر کھیلا جا رہا ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ اس کے انعقاد کے بعد اب راول پنڈی میں پاکستان سپر لیگ جو کہ فیبروری مارچ میں ہو رہی ہے, اس کی راہیں بھی کھل جائیں گی. بیر صاحب, کس کو کریڈٹ جاتا ہے یہ خوشیاں واپس لانے کا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کیسا میسج جائے گا ان ٹیموں کو جو پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کرتی رہی ہیں؟ دیکھیں, اس کا کریڈٹ جاتا ہے سب سے پہلے تو پاکستان کرکٹ بورڈ نے ایفرٹس کی کہ ٹیم کو لانے کے لیے کنونس کیا. پھر اس کے بعد اس کا کریڈٹ جاتا ہے لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو, کہ جنہوں نے اتنے احسن طریقے سے سیکیورٹی کے انتظامات, پاکستان کے بارے میں ایک غلط امپریشن جاتا ہے کہ پاکستان سیف ملک نہیں ہے, تو سیکیورٹی ایجنسیز جن میں آرمی, اس کے علاوہ پولیس اور دیگر لوگ شامل ہیں, انہوں نے بھی اس کو بھرپور طریقے سے کامیاب بنانے میں رول پلے کیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ ان سب کو جان دیا, اور پھر پوری دنیا میں یہ میسج جا رہا ہے. میں نے سری لنکن جرنلسٹ سے بات کی, وہ کہتے ہیں کہ پاکستان سیف ہے, ہم آئے. اور دلچسپ بات یہ ہے کہ وہ ٹیم کہ جس پر 3 مارچ 2009 کو گدافی اسٹیڈیم لاہور کے باہر حملہ ہوا, وہی ٹیم واپس آئی اور ٹیسٹ کرکٹ ریوائیو ہوئی. تو آئی تھنک اٹس اے گڈ سائن فار. اب ہم کرکٹ پہ بات کر لیں. 5 آؤٹ ہیں سری لنکا کے بیٹسمین کھیل رہے ہیں, اور موسم بھی آپ دیکھ رہے ہیں کلاؤڈی ہے, بادل ہے. کیسا دے رہے ہیں پاکستان اس ٹیسٹ میچ میں, کیسا پرفارم کرے گا, کہ یا سابقہ آسٹریلیا کی روایت کو برقرار رکھے؟ دیکھیں, پاکستان کے لیے مشکل تو ہے. اگر کلاؤڈی کنڈیشن رہیں, جس طریقے سے کہا گیا ہے کہ آئندہ آنے والے کل پرسوں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی, تو اگر کلاؤڈی کنڈیشن رہیں تو پاکستان کے لیے مشکل ہو جائے گی. اور میں سمجھتا ہوں اگر 300 رنز کراس کر لیے سری لنکا نے, تو پھر پاکستانی بیٹسمین دباؤ کا شکار ہوں گے, کیونکہ زیادہ تر پاکستانی بیٹسمین اپنی فارم کے لیے اسٹرگل کر رہے ہیں. حارث سہیل جنہیں پریفرنس دی گئی فواد عالم پر, وہ بالکل آؤٹ آف فارم ہے. اسی طریقے سے اسد شفیق کبھی کھیلتے ہیں کبھی نہیں کھیلتے. کپتان اظہر علی نے آسٹریلیا میں 4 اننگز میں 2 ٹیسٹ میچز کی صرف 62 رنز بنائے, وہ بھی اسٹرگل کر رہے ہیں. تو امتحان ہوگا پاکستانی بیٹسمینوں کی صلاحیتوں کا کہ انڈر پریشر اگر 300 سے زیادہ سری لنکا کر جاتی ہے تو پاکستان کے لیے مشکل ہوگی کہ دباؤ کا شکار ہوں گے. اور لگتا یہی ہے کہ اس میچ میں نہ پاکستان کی فتح ہوگی نہ سری لنکا کی فتح بارش کی نظر آتی ہے. 300 سے زیادہ رنز جو ہیں وہ پاکستان کے لیے مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں. سابقہ فارم کو دیکھتے ہوئے مرزا صاحب کا کہنا تھا کہ لگ یہی رہا ہے کہ بارش کی فتح ہوگی, مگر ہم سمجھتے ہیں پاکستان کی فتح ہوئی ہے, کرکٹ کی فتح ہوئی ہے, اور شائقین کا جوش خروش بتاتا ہے کہ پاکستان میں مزید ٹیموں کو یہاں پہ آنا چاہیے. اور یہ پرامن ماحول جو فراہم کیا گیا ہے
یہ تمام کے لیے ہے۔ آج کا دیر آمد اسی پہ ہم ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ دعا کے ساتھ کہ کرکٹ ہو اور ہم کرکٹ پہ بات کریں۔